نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ حضرات گرامی، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور الفت یہ اللہ رب العزت کی محبت کا ذریعہ ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ مالک کریم نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، ان کے راستے پر چلنا پڑے گا، ان کو دوست رکھنا پڑے گا۔ اور جب کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھے تو اس کو جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ پیارے محبوب نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر وقت اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اپنی آخری خواہش بھی ان کی یہی ہے، اور قیامت والے دن اس کا اظہار بھی ہوگا کہ وہ اپنی امت کی بخشش کے لیے ہی اللہ رب العزت کے حضور عرض کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جہاں اللہ رب العزت کی محبت کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ یحببکم اللہ، پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، بلکہ جب تم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو گے، ان کو اپنا دوست رکھو گے، تو پھر یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمیں اللہ کی محبت ملی، اور پھر اللہ تعالیٰ سارے گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور ساتھ وہ فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت غفور ہے، رحیم ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ تم اس کے نبی کے دامن کے ساتھ لگ کر تو دیکھو، پھر تمہیں اس کے کتنے فائدے حاصل ہوں گے۔ اور اسے اگلی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اور اے محبوب آپ انہیں فرما دیں کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ اطیعوا اللہ والرسول، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علیحدہ لفظ استعمال نہیں ہوا اطاعت کا، اللہ کی اطاعت کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ تو قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اور پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنا فیصلہ فرما دیا کہ لا يحب الکافرین، اللہ رب العزت کافروں سے محبت نہیں کرتا، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، وہ کافر ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت محبت نہیں کرتا۔ تو اپنے آپ کو کفر سے بھی دور رکھنا ہے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ ان کی محبت، دین کی محبت اللہ رب العزت کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دور ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان سے دور رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔